ڈاکٹر صاحب نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے دائی بیٹے کی اس تکریم کے حوالے سے خود بھی تصویر بنائی۔ الحمدللہ جو میں تصور کیا تھا اس کا 10% بھی نہیں۔ وہی وضاحت کئی دن پہلے ہی پیغام ٹی وی سے نشر کر دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس پر مسکرا اٹھے۔ ملاقات کا اہتمام کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہم تک پہلے ہی پہنچ گئی تھی کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں جب لاہور میں داخل ہوں تو سب سے پہلے پیغام ٹی وی کو وزٹ کروں۔ پیغام ٹی وی سے آپ کا بڑا دیرینہ تعلق ہے، بڑا محبت بھرا تعلق ہے، چنانچہ وہ لمحات اللہ کا شکر ہے آ گئے جب دھڑکتے دلوں کے ساتھ، جب بچھی پلکوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب پیغام ٹی وی کے سیکریٹریٹ میں داخل ہوئے۔ آپ کا والہانہ شاندار استقبال کیا گیا، پھول نچھاور کیے گئے، محبتیں نچھاور کی گئیں۔ آپ پیغام ٹی وی میں انٹر ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ کو تمام پیغام ٹی وی کے ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کروایا گیا۔ آپ ہمارے ورکنگ ہال میں تشریف لائے، وہاں بے انتہا محبت سے، خلوص سے تمام عملے نے آپ سے سلام لیا۔ آپ کے چہرے پر کچھ تھکن سی بھی تھی، ملائمت سی بھی تھی، معصومیت سی بھی تھی۔ ظاہر ہے بہت ٹریول کر رہے ہیں، آپ کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اس کے بعد آپ پیغام ٹی وی کے اس یونیک ڈپارٹمنٹ میں تشریف لے گئے جو تقریباً ٹی وی چینلز میں اپنی ایک منفرد مثال ہے۔ ریسرچ ڈپارٹمنٹ پیغام ٹی وی کا ترہ امتیاز ہے کہ یہاں پی ایچ ڈی اسکالرز جو یہاں کی یونیورسٹیز اور باہر کی اسلامک یونیورسٹیز کے تعلیم یافتہ ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ان سے ملاقات کروائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبت سے ملاقات کی، مفتی صاحب سے ملاقات کی جو سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے پیغام ٹی وی کے ڈیجیٹل میڈیا میں، جہاں اس خاکسار نے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کیا، ڈاکٹر صاحب سے سلام لیا گیا، ڈاکٹر صاحب کو بریفنگ دی گئی اور اس وقت تو ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی جب میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ بتایا کہ وہ وضاحت جو آپ نے کراچی کی اپنی آخری سپیچ میں دی ہے، ہم نے آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے وہی وضاحت کئی دن پہلے ہی پیغام ٹی وی سے نشر کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک بہت ایکسکلوسیو ڈاکٹر صاحب کی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ متعلق رہنے والی ہماری بہت قابل احترام خواتین جو اپنی اپنی جگہ بڑے بڑے اداروں کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، ان کی ملاقات کا اہتمام کروایا گیا تھا۔ تو محترمہ فریحہ میلا صاحبہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں اور جو الہدا انٹرنیشنل کو لاہور کی سطح پر ہیڈ کرتی ہیں، وہ تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے گفٹس پیش کیے ڈاکٹر صاحب کو۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ایک تو یہ بات کی کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کیجئے اور ایک مسلمان داعیہ، ایک مسلمان پریچر خاتون کے لیے نصیحت بھی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت شاندار نصیحت فرمائی کہ ایک مسلمان خواتین کو کتاب و سنت کی بیسک سے مدد لینی چاہیے اور اسے خاص طور پر اپنے بچوں پر بھی بڑی محنت کرنی چاہیے۔ یہاں آپا رضیہ صاحبہ بھی موجود تھیں جو اسلامک انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کرتی ہیں اور ان کا بہت بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے اسکالر کی لخت جگر ہیں۔ آپ کے والد گرامی مفسر قرآن بھی ہیں اور آپ کے والد گرامی کاتب قرآن بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا لکھا ہوا قرآن مجید سعودی عرب سے چھپ کر پورے بر صغیر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہمارے ہاں کے جو لبرلز ہیں وہ ہمیں غربت سے ڈراتے ہیں، وہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف لگاتے ہیں، وہ ہمیں آئی ایم ایف کے قرضوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر انوار میں بھی غربت بھی صحابہ میں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو اسلام سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، قرآن سکھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپریشیٹ کیا اس سوال کو اور اس کا بڑا شاندار آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ امیر مرکزیہ شعبہ خواتین کی جو ہیڈ تھیں محترمہ طوبہ رحمان صاحبہ، انہوں نے بڑا شاندار سوال کیا جو بہت سی خواتین کے لیے گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے دریافت فرمایا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے، ایک مسلم خاتون جو ہے وہ ویل کے ساتھ، وہ حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا ٹی وی پر آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی، سوشل میڈیا پر اسلام کی تبلیغ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو حجاب کے حوالے سے مسلم اسکالرز کے دو موقف ہیں، کچھ لوگ چہرے کے نقاب کو فرض کہتے ہیں، کچھ فرض نہیں کہتے، تاہم انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک خاتون اسلام کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے ٹی وی پروگراموں میں حصہ لے سکتی ہیں بشرطے کہ ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہو، حجاب انہوں نے کر رکھا ہو۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ اس سے بہرحال
ٹی وی کے اعتبار سے وہ امپیکٹ اگرچہ کریٹ نہیں ہوتا، تاہم میرے نزدیک خواتین یہ کام کر سکتی ہیں۔ ہاں البتہ وہ اس میں ایک ماڈلنگ کی سی کیفیت پیدا نہ کریں، بلکہ ایک حجاب میں رہتے ہوئے باوقار طریقے سے وہ اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہیں۔ ایک اور بڑا ویلڈ کویسچن کیا گیا جو محترمہ ماریہ انعام صاحبہ کی طرف سے تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو تعلیم حاصل کی، ڈاکٹری کی، تو کیا اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کی بجائے شروع سے ہی اسلامک تعلیم حاصل کرتے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کو وہی بیسٹ منظور تھا، میں ڈاکٹر بننے کے باوجود دائی بنا، تاہم میں نے اپنے بیٹے کو شروع سے ہی دائی بنایا ہے، اسی طرح تربیت کی ہے۔ میرا بیٹا عربک میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی والدہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دائی بنائے تو وہ شروع سے ہی اسے عربک سکھائے، انٹرنیشنل زبان انگلش سکھائے، تو پھر اس کی اس طرح تربیت ہو جائے گی کہ وہ ایک دائی کے طور پر بیسٹ پرفارم کر سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے خواتین کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ آپ سب کا بیسٹ کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، کیونکہ سب سے بہترین جو پارٹ آپ کے لیے اسلام نے پسند کیا ہے وہ گھر کی ذمہ داری ہے، اور وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پیغام ٹی وی کے تمام ڈپارٹمنٹس کا بڑی محبت کے ساتھ وزٹ فرمایا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کی ریکارڈنگ رکھی گئی جہاں محترم قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب نے پاکستان کے حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں، یہاں کے لوگوں کا جو آپ نے دینی اعتبار سے جائزہ لیا، جو ان کا دین کے ساتھ تعلق دیکھا، اس والے سے آپ کے جذبات کیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کے جذبات حیران کن ہیں اور ان کا پیشن قابل دید ہے، ان کا جذبہ قابل دید ہے۔ اگر ان کو صحیح تربیت مل جائے، ان کو صحیح راہبر مل جائے تو یہ بہت بڑا کام دین کا کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات بیان فرمائی۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں آؤں گا تو کافی اختلاف ہوں گی، تو میں کہہ رہا تھا میرے ساتھی سے جو آرگنائزرز تھے کہ میرے الحمدللہ جو میں تصور کیا تھا اس کا 10% بھی نہیں۔ اللہ، تو میں جو مجھے خطرہ تھا، جو ڈر لگ رہا تھا، اس کا 10% بھی نہیں۔ الحمدللہ لگتا ہے محبت نے انہیں دل کو جیت لیا۔ بہت کم جو میرا تصور تھا کہ ابھی یہ ہوگا وہ ہوگا پرابلم ہوگا، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ یہ جو اسلامی دعوت کا ایک شاندار پاکستان میں ادارہ ہے پیغام ٹی وی، اس کے حوالے سے آپ کے جذبات اور خیالات کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اس بارے میں جو فرمایا وہ بھی سن لیجئے۔ ماشاءاللہ نمبر 1 کہ یہ ٹی وی قرآن اور حدیث کی کمپیئر کریں گے تو ماشاءاللہ صحیح ہے، یہ سب سے اول ہے۔ ٹیکنالوجی اس اپنی جگہ پہ، جب ٹیکنالوجی اگر ٹکراتی ہے قرآن اور حدیث سے، پہلے قرآن حدیث ہے، تو پہلا چیز جو پیغام ٹی وی کا مجھے پسند ہے کہ ہمیشہ ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیغام دیتی ہے، یہ اول ہے۔ الحمدللہ جہاں تک کہ ٹیکنالوجی کا سوال ہے، الحمدللہ آج کا اگر ہم دیکھیں یہ مسلمان چینل جو دنیا بھر میں، تو وہ لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ میں دیکھتا ہوں دنیا کا وہ چینل کون تھا اس سے بہتر کرو۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب نے پیغام ٹی وی کو نمبر 1 ٹی وی قرار دیا، تاہم ساتھ ہی فرمایا کہ چونکہ ہمارا مقابلہ غیر مسلموں سے ہے، ان ٹی وی چینل سے ہے، چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ٹی وی کو، اس کے ایکوپمنٹ کو، اس کے کیمراز کو، اس کے رزلٹ کو، اس ٹیکنالوجی کے ان کے مقابلے میں لے کے آئیں اور مسلمان خرچ کریں، میڈیا پر خرچ کریں، کیونکہ آج کی جنگ بہرحال میڈیا کے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کی عطا اگر کسی پر دیکھنی ہو اور پذیرائی اللہ کی دی ہوئی کسی شخص پر دیکھنی ہو تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ کل میں نے یہ دیکھا کہ یہاں بڑے بڑے تاجر حضرات، بڑے بڑے اسکالر حضرات، بڑے بڑے وزیر وہ ڈاکٹر صاحب سے سلام لینے کی خاطر، ان کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر یہاں پھر رہے تھے۔ یہ واقعتاً اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ ڈاکٹر صاحب کو شیلڈ پیش کی گئی، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے فارق نائک صاحب کو شیلڈ پیش کی گئی، اور اولاد سے محبت کا ایک عجیب منظر بھی ناظرین میں نے دیکھا۔ جب ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو شیلڈ پیش کی جا رہی تھی تو اگرچہ ظاہر ہے وہ پیغام ٹی وی نے پورا اہتمام کر رکھا تھا اس کی ویڈیوگرافی کا، لیکن ایک بیٹے کی دعوت دین کے حوالے سے پذیرائی ڈاکٹر صاحب کے دل پر اس طرح سے آ کے اس نے دستک دی کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے دائی بیٹے کی اس تکریم کے حوالے سے خود بھی
تصویر بنائی. تو بہرحال یہ وہ محبتیں ہیں جو پیغام ٹی وی کو موصول ہوئیں, یہ وہ محبتیں ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو موصول ہوئیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ دین کے ساتھ ہمارا جو انسلاک ہے, جو تعلق ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید کمٹمنٹ پیدا کرے. یقین کیجئے کہ دین کی وجہ سے جو محبتیں نصیب ہوتی ہیں وہ کسی اور وجہ سے نصیب نہیں ہوتی. ہم نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, ہم نے اوروں کو بھی دیکھا ہے, لیکن دین کے داعیان, دین کی علماء, دین کے اسکالرز, ان کی محبت دراصل دلوں میں ہوتی ہے اور دلوں سے اٹھتی ہے اور آسمانوں کو جا چھوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.